مجھ سے بھی یہی توقع رکھیں۔ سال 2018 میں جب مجھے برتری حاصل ہوئی تو اسی سال مجھے وزارت بھی ملی صحت کی، اور میرے دو ہی ایجنڈے تھے۔ پہلے یہ کہ میں سسٹم میں ریفارم لے کے آؤں، اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کو سہولیات کی، بہترین سہولیات کی ڈیلیوری ممکن ہو۔ خیر، میری وزارت 2019 میں تبدیل کر دی گئی اور مجھے سوشل ویلفیئر کا محکمہ دیا گیا۔ وہاں پر بھی میرا وہی عزم تھا، وہی جدوجہد میں نے کی تاکہ میں عوام کو ریلیف دے سکوں۔ یہی ہمارا وعدہ تھا عوام سے۔ میری یہ کوشش تھی کہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ واقعی چینج آ گیا ہے۔ یہی توقع تھی ان کی۔ شاید میری سوچ اور میرے قائدین کی سوچ میں فرق تھا، تو ہم چل نہیں سکے، اور مجبوراً میں نے خود استعفیٰ دیا جولائی 2020 میں۔ خیر، آج نہ مجھے کوئی افسوس ہے اس پر، نہ ہی میرا کسی سے گلہ شکوہ، اور نہ ہی یہ پریس کانفرنس میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ سیاسی اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں۔ سیاست میں انسان اوپر بھی جاتا ہے، نیچے بھی آتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، ان چند لوگوں میں سے ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ میں سیاست میں کبھی وزارتوں کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک فورن نیشنلٹی چھوڑی، اپنا پروفیشنل کیریئر چھوڑا، اپنی پرسکون زندگی چھوڑی۔ وہ وزارت کے لیے نہیں چھوڑی تھی، وہ صرف پاکستان کے لیے چھوڑی تھی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے چھوڑی تھی۔ یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں۔ بدلے میں مجھے صرف عزت چاہیے تھی۔ آج بھی عزت کا ہی طلبگار ہوں، عزت پہ بھی سمجھوتا نہیں کرتا میں۔ پی ٹی آئی میں بھی میری شمولیت جو تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ انصاف کی باتیں کرتے تھے، وطن کی باتیں کرتے تھے، عوام کی باتیں کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے، اس لیے میں نے اسی پارٹی کا انتخاب کیا۔ میرا یہ عزم تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری پارٹی ہوگی، اور شاید اب بھی ایسا ہو۔ شاید میں مین سٹریم پارٹیز کو جوائن نہ کروں، لیکن سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس جواز ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ انسان فیصلے کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ مفاہمت اور مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی بات کی۔ میرا مدعا ہمیشہ یہ رہا کہ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط ادارے ضروری ہیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچ رکھتا تھا کہ جنہوں نے ملک کی دفاع کا ذمہ اٹھایا ہے ان کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے۔ یہ میرے نظریے کا حصہ تھا، حصہ ہے اور حصہ رہے گا۔ داخلی طور پر ہر طرح کے حالات ہوں، چاہے قدرتی آفات ہوں یا دہشت گردی کے خطرات ہوں، ان سے دلیری سے یہی نپٹتے ہیں، یہی سامنا کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، پاکستان فوج ہے، پاکستان بحریہ ہے، پاکستان فضائیہ ہے، اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں، پولیس ہے، فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے، فرنٹیئر کور ہے، ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کی بے مثال قربانیاں اس ملک کی حفاظت کی ضامن ہیں۔ یہ انہوں نے ساری عمر ہمیں بتایا بھی ہے، ہمیں ثابت بھی کیا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے اختلاف رائے ضرور رکھی۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ ہمیشہ تعمیراتی تنقید کی تاکہ ملک، قوم اور میری پارٹی سب کا فائدہ ہو، اور پارٹی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔
لیکن اب حالات کسی اور سمت چل پڑے ہیں اور میرا اختلاف اصولی بھی بن گیا ہے اور نظریاتی بھی۔ میں نے ہمیشہ پارٹی کی اصلاح اور بہتری کے لیے کوشش کی، لیکن یہاں حکمت اور شعور پر مبنی مشوروں کو کوئی قدر نہیں۔ میرا صبر اور میری غیرت اب جواب دے گئی ہے۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور پارٹی کے کچھ مخصوص افراد کھلے عام ریاست اور ریاستی اداروں بالخصوص پاکستان فوج سے ٹکر پر اتر آئے ہیں۔ 9 مئی کا سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں، جس پر ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی گئی، کرنل شیر خان شہید، میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہداء کیا ہے، یہ میری نظر میں انتہائی قابل مذمت ہے اور ناقابل معافی ہے۔ میں بحیثیت ایک پاکستانی 9 مئی کے شرانگیز، صفاقانہ، بزدلانہ، شرمناک اور دلسوز واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہنا اپنی توہین اور وطن سے بے وفائی تصور کرتا ہوں۔ میں ہشام انعام اللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استعفیٰ دیتا ہوں، کیونکہ میرے اور میرے قبیلے کے خون میں بے وفائی نہیں ہے۔ بحیثیت پشتون کے، بحیثیت مروت بیٹنی قوم، بحیثیت پشتون کے، بحیثیت مروت بیٹنی قوم کے نمائندے کے، بحیثیت لکی مروت کے عوام کے نمائندے کے، میری غیرت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ مزید ایک لمحہ بھی میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں جو ملک کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ مجھے اور میرے دوستوں کو چاہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، اب ہم کسی بھی ایسی پارٹی، تحریک یا سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے جو نفرت، نفاق، تفریق اور تشدد کی حوصلہ افزائی کرے، اور جو اپنے بچوں کو تو ہر قسم کی حفاظت اور آسائش فراہم کرے، مگر غریب یا سادہ لوہ ہم وطنوں کی اولاد کے جذبات سے کھیلتے ہوں، ان کو خطروں اور نقصانات سے دوچار کرتے ہوں، اور انہیں پاکستان کے اداروں پر، بالخصوص پاکستان کی افواج پر ہر طریقے سے حملہ آور ہونے کی ترغیب دیں، یہ ہمیں کسی صورت پر قابل قبول نہیں۔ آپ میں سے مجھے بہت لوگ جانتے ہیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ میری کیسی شخصیت ہے۔ میں کسی کے دباؤ میں یہ فیصلہ نہیں لے رہا، نہ میں ان میں سے ہوں جو دباؤ لیتے ہیں۔ میں مر جاؤں گا لیکن اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہوں گا۔ جو میرا نظریہ ہوتا ہے، جس کا بھی دباؤ ہو، میں وہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ تو اپنی سوچ سے بالکل ختم کر دیں کہ میں کسی کے دباؤ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ اور اس پریس کانفرنس کے آخر میں آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ رزق، زندگی، موت، عزت، ذلت سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ انسان کو بدلہ اس کی نیت پر دیتا ہے۔ میری نیت دین اسلام، پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بالکل صاف ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ صاف رہے گی، چاہے میری سیاست خراب ہو، چاہے میری سیاست ختم ہو، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا فیصلہ میرے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میری فوج ہے، ان پر میں کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، ان پر میرا کوئی احسان نہیں، یہ کرنے پہ میرا ان پر کوئی احسان نہیں، بلکہ ان کا مجھ پر احسان ہے، میرے جیسے تمام پاکستانیوں پر ان کا احسان ہے۔ ہر روز یہ ہمارے لیے مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے۔ میری کسی سے
کوئی ذاتی مفاد کی توقع بھی نہیں. میں بس نہیں چاہتا کہ تاریخ میں میرا نام غداروں کی صف میں لکھا جائے. غداری بے وقوفی سے بھی ہو سکتی ہے، بدنیتی سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے مفاد کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے مفاد کے لیے بھی ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ میرا شعور ہے، میں غداروں کی صف میں نہیں آنا چاہتا. میں ان پاکستانیوں، ان پشتونوں کی صف میں، پہلی صف میں ہونا چاہتا ہوں جو ایک مشکل وقت میں اپنے پاکستان اور اس کی افواج کے لیے کھڑے ہوئے. میرا یہ فیصلہ شاید پھر بھی ایسا نہ ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی رہائی کے بعد 9 مئی 2023 کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے، پوری قوم سے معافی مانگتے، سیدھا شہداء کی ان یادگاروں پر جاتے، پاک فوج کی تنصیبات، تاریخی عمارتوں اور سرکاری املاک جن کو نقصان پہنچایا گیا ان کا دورہ کرتے، وہاں پھول ہی رکھ آتے، ایک موم بتی جلا دیتے، ایک دعا ہی کر دیتے، ان تمام شرانگیز کارروائیوں میں ملوث افراد سے ہمیشہ کے لیے تعلقی اختیار کر دیتے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کو پارٹی سے نکال دیتے اور یہ ہدایت کرتے کہ آج کے بعد پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کوئی بھی اپنے قول اور فعل سے کوئی نقصان نہ پہنچائے، ورنہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. کوئی پھر ایسا نہیں کرتا. ادارے بھی خوش ہوتے، پاکستان بھی خوش ہوتا، ہم پارٹی کے لوگ بھی خوش ہوتے. بدقسمتی سے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے. میں یہ کہوں گا یہ اس پارٹی کی، ہم سب کی، پاکستان کی بدنصیبی نہیں ہے، یہ پارٹی کی، چیئرمین عمران خان کی، ہم سب کی بدنصیبی ہے. انشاءاللہ پاکستان تر قیامت آباد رہے گا، اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، نہ کوئی اندرونی نہ کوئی بیرونی، انشاءاللہ نہیں ختم کر سکتا. میں ان کے لیے حقیقی ہدایت کی دعا کرتا ہوں جن کا یہ موقف ہے. جاتے جاتے میں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر پرویز خان خٹک کا شکر گزار ہوں. ان کی ہمارے خاندان کے ساتھ نسل در نسل ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کا ایک تعلق آیا ہے. انہوں نے مجھے پی ٹی آئی میں انٹروڈیوس کیا. عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے وزارت دی. ڈاکٹر نوشیروان برکی جو کہ عمران خان کے کزن ہیں، انہوں نے ہیلتھ منسٹری میں مجھے بڑی سپورٹ دی، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور آخر میں جہانگیر خان ترین کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری سیاست میں انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، اور جب پارٹی میں تھے تب تو بہت سپورٹ کیا. میں یہاں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میرا خاندان سیف اللہ برادران اور ہمارے حامی، ہم اس بار اپنے پلیٹ فارم مروت بیٹانی قومی اتحاد سے لکی مروت کی تمام نشستوں پر اور جنوبی اضلاع کی مخصوص نشستوں پر لڑنے کا سوچ رہے ہیں، اور ہمارا اتحاد